مگر آج ملک کافور کے معاملات میں فرق آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ آنے والی کنیز کوئی راگ چھیڑتی، ملک کافور نے خود ہی آئینہ شکن غزل چھیڑ دی تھی۔ نصیبی دشمنا، حضور کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رقاصہ ناہید رباب نے رسمی آداب بجا لاتے ہوئے ملک کافور کی مزاج پرسی کی۔ کمرے میں ایک شناسا کنکتی ہوئی آواز گونجی تو ملک کافور کا دست ستم رک گیا اور چند آئینے ایک رقاصہ کی مداخلت سے اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں بہت اداس ہوں ناہید، ملک کافور پلٹا اور رقاصہ کے قریب آتے ہوئے بولا، آج اس رنگین دنیا میں میرے لیے کوئی دلکشی باقی نہیں رہی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناہید رباب اس طرح ہنسی جیسے کسی مطرب کی انگلی نے ستار کے شوخ تاروں کو چھیڑ دیا ہو۔ ہاں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ ملک کافور بذات خلجی کا سب سے طاقتور مہرہ، اس کی باتوں سے گہری مایوسی کے باوجود اقتدار کا غرور جھلک رہا تھا۔ اس اداسی کا سبب، اس نفرت و بیزاری کی وجہ، رقاصہ ملک کافور سے مصنوعی اظہار ہمدردی کر رہی تھی، ورنہ وہ دلی طور پر اس خواجہ سرا سے شدید نفرت کرتی تھی۔ ملک کافور ہی کی وجہ سے ناہید رباب کے اعلیٰ خاندان پر یہ بدنما داغ لگا تھا۔ ناہید کے ایرانی نسل باب اسفندیار کا بس اتنا قصور تھا کہ اس نے ڈلتی ہوئی جوانی کے باوجود شہ سواری کے ایک مقابلے میں شرکت کی تھی۔ ہر سال تیر اندازی، شمشیر زنی اور شہ سواری کے ان مقابلوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ پھر جو سپاہی یا غیر فوجی امیدوار فاتح قرار پاتا، اسے سلطان علاء الدین خلجی کی طرف سے ایک تقریبی خاص میں گراں قدر انعام دیا جاتا تھا۔ اتفاق سے شاہ سواری کے اس مقابلے میں ملک کافور بھی شامل ہوا تھا۔ اگرچہ ملک کافور ایک عام شہ سوار تھا، لیکن سلطان کی قربتوں کے سبب مقابلے میں شریک ہونے والے تمام شہ سوار سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر جب یہ دوڑ شروع ہوئی تو وہ لوگ قصداً پیچھے رہ گئے جن پر فن شہ سواری ناز کرتا تھا۔ ان لوگوں کو انعام حاصل کرنے سے زیادہ اپنی آبرو اور زندگی عزیز تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا گھوڑا آگے نکل جائے اور پھر ان کی ذات ملک کافور کے انتقام کا نشانہ بنے۔ مقابلے میں علاء الدین کے غلام سے پیچھے رہ جانے والے زمانہ شناس تھے، اس لیے ہوشیاری کے ساتھ بازی ہار گئے۔ مگر اسفندیار کی رگوں میں نوشروان عادل کا شاہی خون دوڑ رہا تھا اور اس ذلت کو برداشت نہ کر سکا، اور کچھ دیر بعد ہی اس کا گھوڑا ملک کافور کے گھوڑے سے بہت آگے نکل گیا۔ اسفندیار نے مقابلہ جیت لیا اور دستور کے مطابق سلطان علاء الدین خلجی نے اسے بہترین شاہ سوار کے اعزاز سے نوازا۔ تقریبی انعامات میں ملک کافور سلطان کے قریب بائیں ہاتھ پر بیٹھا تھا۔ اس نے مقابلہ شاہ سواری کے ایرانی فاتح کو بہت غور سے دیکھا اور زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ پھر چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ مسلح چوروں کے گروہ نے اسفندیار اور اس کی بیوی کو قتل کر کے سارا قیمتی سامان لوٹ لیا۔ ہلاکت و بربادی کی اس کھیل میں اسفندیار کی 17-18 سالہ حسین لڑکی ناہید رباب حیرت انگیز طور پر محفوظ رہی تھی۔ بھری دنیا میں تنہا رہ جانے کے بعد ناہید نے عدالت کے دروازے پر گریہ وزاری کی، مگر جھوٹی شہادتوں کے ذریعے انصاف کو پہلے ہی گمراہ کر دیا گیا تھا۔ نتیجتاً اسفندیار اور اس کی بیوی کا قتل ایک حادثہ قرار پایا۔ قانون سے مایوس ہو جانے کے بعد ناہید نے ایران واپس جانے کی کوشش کی کہ اس کے سارے رشتہ دار وہاں موجود تھے، مگر ایک معصوم دوشیزہ پر سلامتی کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ پھر کچھ دن بعد ناہید پر یہ خوفناک راز بھی فاش ہو گیا کہ اس کے ماں باپ کو ایک سازش کے تحت ذبح کیا گیا تھا اور اب وہ صرف ملک کافور کی کنیز بن کر ہی زندہ رہ سکتی تھی۔ ناہید رباب نے کئی بار سوچا کہ خودکشی کر کے جسم اور سانسوں کے درمیان باقی رہ جانے والے رشتوں کو توڑ دے، لیکن اسے انتقام کے ایک سرکش جذبے نے زندہ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ناہید اس طرح دنیا سے جانا چاہتی تھی کہ ملک کافور اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا ہو اور وہ اس کی دریدہ لاش پر قہقہا زن ہو، مگر ایک خواب تھا، ایک خطرت ناکام تھی جس کے سہارے ناہید کے زخمی شب و روز گزر رہی تھی۔ پھر بھی آج جب اس نے ملک کافور کو پاگل پن کی منزل کے قریب دیکھا تو خوشی کی ایک تیز لہر ناہید کے دل میں اٹھی اور پھر وہ مزید شوخیوں پر اتر آئی۔ سلطان کے دل پر حکومت کرنے والا زندگی سے اس قدر مایوس ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے شبستان کے تمام آئینے توڑ دیے ہیں۔ ناہید رباب نے ملک کافور کے سلگتے ہوئے زخموں کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ ہاں، میں ایسے تمام آئینوں کو توڑ دوں گا جو مجھے میرے مستقبل کا عکس دکھانا چاہتے ہیں۔ ملک کافور کا لہجہ نفرتوں اور تلخیوں سے بھر گیا تھا۔ کسی آئینے کی کیا مجال جو آپ کو عکس ذات دکھا سکے؟ ناہید کا لہجہ دم بدم منافقانہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں۔ ملک کافور پر شدید حالت اضطراری طاری تھی۔ کچھ آئینے میری بے پرواہی کی وجہ سے سرکش اور گستاخ ہو گئے ہیں۔ یہ کہتے کہتے ملک کافور اس سراہی کی طرف بڑھا جو انگوروں کے رقیق سیال سے لبریز تھی۔
اسے میرے حلق میں اونڈیل دے کہ قیامت کی پیاس ہے۔ بے آب صحرا میں بھٹکنے والا کوئی مسافر بھی اتنا پیاسا نہیں ہوگا۔ ناہید رباب نے اسی منافقانہ ادا کے ساتھ رسم سا کے گیری ادا کی، اور جب ملک کافور کا جلتا ہوا دماغ کچھ پرسکون ہوا تو وہ دوبارہ رقاصہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ناہید، انسانی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک حصہ اس کی اپنی ذات کے لیے وقف ہوتا ہے، زندگی کے اس حصے میں وہ صرف اپنے لیے جیتا اور مرتا ہے۔ پھر جب حیات کے افق پر دوسرا حصہ طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنی نسل کے لیے زندہ رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں ایک دن مکمل اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر کس لیے؟ میرا ایک حصہ تکمیل پا جائے گا، لیکن میں اپنی زندگی کے دوسرے حصے کو کہاں تلاش کروں گا؟ میری کوئی بیوی نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں، میں برسوں سے ان دونوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں اس دنیا کے ہجوم میں کہیں گم ہو گئے ہیں۔ ناہید ملک کافور کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک خواجہ سرابی اپنے سینے میں اولاد کی تمنا کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ ابھی ناہید اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ دوبارہ ملک کافور کی آواز ابھری، طلب کی اس منزل میں تو ہمارا ساتھ دے گی، پھر ہم دونوں مل کر اپنے گمشدہ فرزند کی جستجو کریں گے۔ ملک کافور نے آج عجیب و غریب خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ ناہید ملک کافور کی بات کا کیا جواب دیتی؟ وہ کچھ دیر تک سناٹے کے عالم میں بیٹھی رہی، پھر اسے اپنے ماں باپ کے قاتل کی بے کسی دیکھ کر ناقابل بیان خوشی کا احساس ہوا، اور اسی احساس نے ناہید کے ہونٹوں کو فاتحانہ مسکراہٹ سے سجا دیا۔ تو خاموش کیوں ہے ناہید؟ غصے اور نشے کی گہری کیفیت نے ملک کافور کے ہوش حواس چھین لیے تھے، اور وہ ایک ایسی شے کی جستجو میں نکل کڑا ہوا تھا جس کا دنیا میں وجود تو تھا، مگر وہ شے اس کے لیے قطعاً حرام تھی۔ حضور، میں بہت دیر سے مسلسل یہی سوچ رہی ہوں کہ آپ اس فرزند کو کس طرح تلاش کریں گے۔ ناہید کے ایک ایک لفظ میں طنز و دشنام کا زہر بھرا ہوا تھا۔ یہ تیرے سوچنے کی بات نہیں کہ میں اس فرزند تک کس طرح پہنچوں گا۔ اچانک ملک کافور کا غرور اقتدار جاگ اٹھا تھا، اور وہ سرمستی کے باوجود غضبناک لہجے میں بول رہا تھا، اپنے بیٹے کو میں خود ڈھونڈوں گا کہ آخر اس کی ذات سے ہندوستان کا اقتدار وابستہ ہے۔ پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ناہید نے حیران ہو کر پوچھا۔ ملک کافور کی ہر بات اس کے ذہن سے بالا تر تھی۔ تجھے ہم سے شادی کرنی ہوگی۔ ملک کافور کی آواز میں یک یک لچک سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس شادی کے بعد ہماری ذات مکمل ہو جائے گی، اور پھر ہم اپنے فرزند کو آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ ناہید رباب کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ملک کافور کے اس مطالبے کا کیا جواب دیتی، مگر اسے بولنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا تھا۔ میں تو ایک ادنا خاندان کی لڑکی ہوں، اور وہ بھی سرے دربار ناچنے والی ایک رقاصہ۔ میرے ساتھ آپ کی شادی اس قدر بے جوڑ ہوگی کہ تاریخ آپ کے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ کہہ کر ناہید رباب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں انسان کو ذلیل کر دینے والی شرارت رقصاں تھی، اور ہونٹوں پر ایک خاص تبسم ابھرنے ہی والا تھا کہ ملک کافور نے ناہید کو خاموش پا کر غبار آلود آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ناہید نے فوراً بولنا شروع کر دیا، آنے والا زمانہ آپ کے بچوں پر یہ کہہ کر انگشت نمائی کرے گا کہ اس خاندان میں عیب ہے، پیوند لگایا گیا ہے۔ ایک وفادار کنیز کی حیثیت سے میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ آپ کی ذات محترم تاریخ ہندوستان میں ایک مستقل الزام بن کر رہ جائے۔ ناہید کے دل میں جس قدر زہر پوشیدہ تھا، وہ سب کا سب الفاظ کے ذریعے باہر آ رہا تھا، مگر ملک کافور کو نشے کی ذاتی اور شدید احساس محرومی نے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اپنی بات کسی کو سمجھا سکے یا کسی کی بات سمجھ سکے۔ میں کسی خاندان کو اہمیت نہیں دیتا، میں خود اعلیٰ نسب ہوں، اس لیے مجھے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ تاریخ بس اتنا یاد رکھے گی کہ ملک کافور آیا اور ہندوستان کے ایک ایک گوشے پر چھا گیا۔ تمہارے بارے میں کون پوچھے گا کہ تم کہاں سے آئی ہو اور کیا کیا کرتی رہی ہو؟ میری بیوی ہو جانے کے بعد لوگ تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈریں گے، ان کی سانسیں تک آداب شاہی کی پابند ہو جائیں گی، نگاہیں سجداریز رہیں گی، اور دل ہمیشہ اطاعت میں جھکے رہیں گے۔ یہ کہہ کر ملک کافور ناہید کے قریب آیا اور محبت آمیز لہجے میں بولنے لگا، ویسے تو تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہاری ایک ایک سوچ اور تمہارا ایک ایک جذبہ ہمارے حکم کا پابند ہے، مگر پھر بھی شریک حیات کی حیثیت سے ہم تمہاری مرضی کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ اب ناہید کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ذہانت اور حکمت عملی کے ساتھ ملک کافور کی اس دیوانگی کو قابو میں رکھے اور اپنی ذات کو مزید تماشا بننے سے بچائے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب ناہید کے ہونٹ بے اختیار ہو گئے۔ حضور، یہ کنیز آپ کی نوازشات کا شکریہ کس طرح ادا کرے؟
کہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت محدود ہے، مگر پھر بھی میں اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ شادی کس طرح ہوگی۔ ایک میں ہی نہیں، تمام اہل دربار، تمام اہل شہر اور پورا ہندوستان آپ کی اس مجبوری کو جانتا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ابھی ملک کافور کے زر نگار کمرے میں ایک رقاصہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ اس کے ہاتھ سے سارا شراب چھوٹ کر اس قیمتی قالین پر گر گیا جو کسی مفتوح حکمران نے علاؤدین خلجی کو بطور نظر پیش کی تھی، اور پھر سلطان نے وہی نادر و نایاب تحفہ اپنے غلام کے حوالے کر دیا تھا۔ ملک کافور کچھ دیر تک سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر جپٹ کر اس نے اپنے بستر کے قریب ایک چمکدار زہر آلود خنجر اٹھا لیا۔ ناہید رباب کو فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے تمام احتیاطوں کے باوجود ملک کافور کو ایک غلیظ ترین گالی دے ڈالی تھی۔ الفاظ کمان سے نکلے ہوئے تیر تھے، انہیں واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ ناہید اپنے زندگی کے انجام کو قریب تر دیکھ رہی تھی، وہ چاہتی تو ملک کافور کے قدموں پر سر رکھ کر سانسوں کی بھیک مانگ سکتی تھی، مگر اب یہ ممکن نہیں تھا۔ دنیا میں وہی لوگ معاف کرتے ہیں جن کے دل کوشادہ ہوتے ہیں۔ معافی اعلیٰ ظرفی کا رد عمل ہوتی ہے، اور ملک کافور کا ظرف علاؤدین خلجی کے دربار میں اتنی بار نیلام ہو چکا تھا کہ اب نہ اس کی کوئی قیمت تھی اور نہ وجود باقی رہا تھا۔ اس لیے ناہید نے ملک کافور سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، بس وہ عجیب نظروں سے ملک کافور کے اس ہاتھ کو دیکھتی رہی جس میں زہر آلود خنجر چمک رہا تھا۔ ملک کافور کسی غضبناک بھیڑیے کی طرح آگے بڑھتا رہا، اور ناہید رباب بند دروازے کی جانب پیچھے ہٹتی رہی، یہاں تک کہ کمرے کا درمیانی فاصلہ ختم ہو گیا اور ناہید کی پشت اس دیوار سے جا لگی جس کے قریب صندل کی لکڑی کا مہکتا ہوا دروازہ تھا، اور دروازے کے باہر وہ زندگی تھی جس کی تلاش میں بے شمار انسان دن رات سرگرداں رہتے ہیں۔ ناہید رباب کی نظریں ملک کافور کے چہرے پر مرکوز تھی، اور ملک کافور کے انداز غضب میں وہ تمام سفاکیاں شامل تھی جو پیشہ ور قاتلوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ نمک حرام رقاصہ، آخر تو مجھے کیا سمجھتی ہے؟ ملک کافور اس اعلیٰ نسب دوشیزہ کو نہایت غلیظ لہجے میں پکار رہا تھا جسے گردش وقت نے علاؤدین خلجی کے ایک حقیر غلام کے سامنے ناچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر جب مجبوریاں حد سے گزر گئیں تو ناہید نے اپنے چہرے سے مصلحت کی نقاب اتار پھینکی اور منافقت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے الفاظ کو ان کی حقیقی آزادی بخش دی۔ کئی برسوں سے سینے میں دہکتی ہوئی آگ نے ناہید کے ہونٹوں کو جلا ڈالا۔ تو وہ ہے جس نے نسل آدم کی دو جنسوں کو سر بازار رسوا کیا ہے۔ ناہید رباب کی آواز ابھری تو ملک کافور کے کمرے میں ہر طرف انگارے بکھر گئے۔ مجھ لاوارث اور کمزور عورت پر اپنی مردانگی کیوں آزماتا ہے؟ سلطان علاؤدین کے چہیتے، بہادر افواج کے سپہ سالار، اگر تجھ میں ہمت ہے تو اہل دربار سے سوال کر کہ تو کون ہے؟ خلجی حکمران سے پوچھ کہ وہ تجھے کیا سمجھتا ہے۔ ملک کافور کی ایک ادنا کنیز نے آج اسے وہ آئینہ دکھایا تھا کہ جس کے سامنے تمام آئینے دھندلے پڑ گئے تھے۔ ملک کافور اپنے ہوش و حواس کو بیٹھا، پھر اس کا ہاتھ بلند ہوا۔ ایک لمحے کے لیے ملک کافور نے سوچا کہ رقاصہ اپنی جان بچانے کے لیے چیخے گی یا مزاحمت کرے گی، مگر ناہید نے اس کے دونوں اندازوں کو جھٹلا دیا۔ ناہید کمرے کے صندلی دروازے سے ٹھیک لگائے اس طرح دست قاتل کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کے محبوب کا ہاتھ ہو جس میں زہر آلود خنجر کے بجائے مہکتے ہوئے پھولوں کا گجرا ہو، اور جو ساعت کیف و نشاط میں اس کے گلے کا ہار بننے والا ہو۔ ملک کافور کا ہاتھ بار بار فضا میں بلند ہو کر ناہید کے شاداب جسم کو مشق ستم بناتا رہا۔ علاؤدین خلجی کے منظور نظر کا ہر وار ناہید کے سینے پر شفق رنگ نشان چھوڑتا جا رہا تھا، اور وہ سیم تن رقاصہ اس طرح زخم کھا رہی تھی جیسے کوئی مرد شجاع میدان میں اس خوف سے پیٹ نہیں موڑتا کہ تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ رسوائیاں رقم ہو جائیں گی۔ ناہید رباب نے بھی اس طرح زخم کھائے کہ جب وہ نیم جان ہو کر فرش پر گری تو سارے زخم سینے پر روشن تھے، پشت پر ملک کافور کے خنجر کا ایک نشان بھی نہیں تھا۔ تو نے اپنی گستاخی کا انجام دیکھ لیا، ملک کافور نے خون میں نہائی ہوئی رقاصہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایک کیڑا اس وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک وہ اپنے آقا کے سائے سے دور دور چلتا ہے۔ حکمرانوں کی قدم بوسی حسرت العرض کے لیے موت کا پیغام بن جاتی ہے۔ ہماری عظمتوں کی قبا کو داغدار بنانے والوں کے ساتھ فرشتہ اجل یہی سلوک کرتا ہے۔ ملک کافور کے لہجے میں خدائی کے دعوے داروں جیسا غرور سمٹ آیا تھا۔ ناہید نے بمشکل اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو کھولا اور لرزتے ہوئے لہجے میں آخری الفاظ ادا کیے۔ ملک کافور، میں جا رہی ہوں کہ اس دنیا کی ہر شے جانے ہی کے لیے آئی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تجھ سے میرے خون ناحق کا حساب طلب کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر یاد رکھنا
کہ اس زمین پر حشر سے پہلے ایک اور حشر برپا ہوگا، جہاں میرا لہو گرا ہے تو بھی اسی جگہ اپنی قبر کھود لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین تیرا جسم قبول کرنے سے منحرف ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساز تھم گئے، رقص زندگی ختم ہو گیا اور پازیب ٹوٹ کر بکھر گئی۔ کچھ دیر بعد ملک کافور کے معتمد پہرادار سپاہی رقاصہ ناہید رباب کی لاش اٹھا کر لے گئے اور کسی ویران قبرستان میں وہ دوشیزہ دفن کر دی گئی، جس کا نہ کوئی وارث تھا اور نہ جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اگرچہ ملک کافور سے اس خون کا حساب مانگنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن شدید وحشت و اضطراب نے اسے رات بھر سونے نہیں دیا۔ رقاصہ کے قتل نے اس کی آنکھوں سے نیند نہیں چھینی تھی۔ یہ تو سیاست کا پرانا مشغلہ تھا کہ جب جوان ہوں بچے تو قتل ہو جائیں۔ ملک کافور کی یہ کربناک بے چینی محض اس لیے تھی کہ آج اسے پہلی بار اپنی حیثیت کا احساس ہوا تھا۔ ملک کافور کا خیال تھا کہ جلال شاہی نے رعایا سے ان کی زبانیں چھین لی ہیں اور وہ گونگوں کی بستی پر قابض ہے، مگر آج اس خوش فہمی کا پردہ بھی چاک ہو گیا تھا اور ملک کافور اس راز کو بھی جان چکا تھا کہ ہر منہ میں زبان موجود ہے۔ جب ایک رقاصہ اسے فحش ترین گالی دے سکتی ہے تو پھر امرائے دربار۔ ملک کافور اس سے آگے نہ سوچ سکا۔ چند ساعتوں کے لیے ملک کافور کے دل میں سلطان علاء الدین خلجی کے خلاف نفرتوں کا طوفان اٹھا، مگر اس طوفان کی حقیقت پانی کے ایک بلبلے سے زیادہ نہیں تھی۔ سطح آب پر نفرت کا وہ حباب فوراً ہی ابھر کر ڈوب گیا اور ملک کافور کا پورا جسم اس خوف سے کانپنے لگا کہ کسی دیوار یا قندیل و فانوس نے اس کے خیالات کو نہ پڑھ لیا ہو اور پھر یہ راز سلطان تک منتقل نہ کر دیا جائے۔ اسی قسم کے اندیشوں نے ملک کافور کی پشت بستر سے نہ لگنے دی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ دربار کے آراستہ ہونے سے پہلے ہی ملک کافور نے علاء الدین خلجی سے خلوت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی، مگر جب سلطان نے اسے صرف حضوری بخشا تو وہ گرہ وزاری کرتا ہوا فرمان روائے ہند کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اشک ریزی کے دوران رقاصہ کے قتل کا پس منظر بیان کیا اور پھر ایک ادائے خاص کے ساتھ علاء الدین خلجی سے شکایت کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، اس نے مجھے آپ کے حوالے سے دنیا کی غلیظ ترین گالی دی تھی، اس لیے غلام یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا۔ علاء الدین خلجی نے ملک کافور کے اس جابرانہ فعل کی روداد خاموشی سے سنی اور پھر نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بولا، ملک، ہم نے تجھے یہ اختیارات نہیں دیے ہیں کہ تو لوگوں کی زندگی سے موت کا کھیل کھیلے۔ ان حرکتوں سے خوشامدیوں اور حاشا برداروں کا کیا بگڑے گا؟ رسوائی تو ہماری ہوگی۔ لوگوں کی زبانیں چپ رہیں گی تو چیخ اٹھیں گی کہ ان کا سلطان خواب غفلت میں سو گیا ہے۔ ہمارے نام اعمال میں اس طرح کی تہمت تحریر نہ کر کہ ہمارا قہر بیدار ہو جائے اور پھر تیری محبوبیت بھی ہمارے جبر کے اس سیلاب کو نہ روک سکے۔ تجھے ہر قدم پر اس کا لحاظ رہنا چاہیے کہ رعایا کی جان و آبرو کی حفاظت سلطان کا اولین فرض ہے۔ یہ کہہ کر سلطان علاء الدین خلجی نے منہ پھیر لیا، پھر ملک کافور سر جھکائے کمرے سے نکل گیا۔